چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس شہر کا شہری ہونے اور پاکستان میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مقام دینا چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تقسیم مت کرو، یہ تقسیم تم خود کرتے ہو، تم سیٹنگ بناتے ہو، ایک سندھی کرے گا، ایک مہاجر کرے گا اور دونوں کی دکان چلے گی، ہمارا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اب ہم جماعت اسلامی اگر 3 کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے تو ہم مہاجروں کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں، سندھیوں کا بھی لڑ رہے ہیں، بلوچوں کا بھی لڑ رہے ہیں، پختونوں کا بھی لڑ رہے ہیں، کشمیری، ہزارے وال۔ اس شہر میں کتنے ہمارے بنگلہ برادری کے لوگ ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہاں پر رہنے والے برمی ہیں، یہاں پر رہنے والے سرائکی ہیں، اور ہم سب کو دل سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ کوئی کسی کو پھینک نہیں سکتا، کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا۔ معاملہ یہ ہے کہ محبت سے رہو، عدل سے رہو، انصاف سے رہو، ایک دوسرے کا خیال کرو اور ہر ایک کو اس کا حق مل جائے۔ تو ہمیں کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ لڑوانا چاہتے ہیں تو ہم 3 کروڑ لوگوں کے لیے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں 3 کروڑ گنا تو جائے، اس کے مطابق نمائندگی دی جائے، اس کے مطابق ہمارا جو ہے وہ فائنینسز بننے چاہیے اور ہمارا حق ہمیں ملنا چاہیے۔ اور یہ بات جماعت اسلامی پوری قوت سے اس لیے کر رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں میں شعور پیدا ہو، تاکہ آنے والی جو بلدیہ ہے وہ بھی ایسی دوری لنگڑی بلدیہ نہ ہو۔ اب میں یہ کہنا ضرور چاہتا ہوں کہ پچھلے عرصے میں جب بھی یہ بات ہوتی تھی کہ کام نہیں ہو رہا تو ہمارے میئر صاحب کہتے تھے کہ اختیار نہیں ہے۔ وہ جب میئر بنے تھے تو ہمارے نارائن پور آئے تھے نا، جب یاد ہوگا وسیم اختر صاحب، کہنے لگے یار کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ میں نے کہا بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ اپنے اختیار کے مطابق جب کام کریں گے تو ہم آپ کے مزید اختیار کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ہم نے ان سے کہا تھا لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اس بندے نے اپنے 26 ارب کا کبھی حساب دیا سالانہ؟ ان کی ڈی ایم سیز نے کبھی آپ کو حساب دیا؟ کبھی انہیں جھاڑو دیتے ہوئے نظر آئے؟ جھاڑو تو لگا سکتے تھے نا، کچرا تو اٹھا سکتے تھے نا۔ یہ کہتے تھے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، لیکن بعض ڈسٹرکٹ نے تو معاہدہ ہی نہیں کیا تھا۔ ہمارا ضلع وسیع ہے، میں وہاں رہتا ہوں، وہاں پر 150 گاڑیاں ہیں، وہاں پر 2500 جو ہے وہ ملازم تھے اور 2500 ملازمین اور 150 گاڑیوں کا ڈیزل جاری ہوتا تھا، لیکن کچرا نہیں اٹھتا تھا، اب بھی نہیں اٹھتا ہے۔ تو ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ یار آپ جھاڑو لگانا شروع کرو گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ اپنے اختیار کے مطابق کام کرو، آپ کچرا اٹھانا شروع کرو، آپ اپنے پیسوں کا حساب دو، ہم مزید پیسوں کی بات کریں گے۔ لیکن انہوں نے اپنے اختیار کے مطابق بھی کام نہیں کیا، لیکن اپنی گاڑیوں پہ کمپرومائز نہیں کیا، گاڑی ماشاءاللہ ان کی ٹھیک ٹھاک رہی اور مزید آتی چلی گئی سب چیز۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی آپ سے ایک بات ضرور کہتی ہے، اگر آپ لوگوں نے تعاون کیا اور اللہ نے مدد کی اور جماعت اسلامی کے پاس اول تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت زبردست جدوجہد کرنی پڑے گی اس جو فرسودہ اور غاصبانہ بلدیاتی ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے۔ اور ہم نے یہ جو 4-5 بڑے مطالبات اور 14 نکاتی مطالبہ ہم نے اپنے حقوق کراچی مارچ میں رکھا تھا، اس کے مطابق اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 16, 17, 18 اکتوبر کو پورے شہر میں کروڑوں لوگوں سے رابطہ کریں گے اور آپ کی رائے لیں گے، آپ کا مینڈیٹ لیں گے اور ایک ریفرینڈم کرائیں گے۔ آپ اس ریفرینڈم میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں کہ تیار ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں، آپ کا مینڈیٹ ہم لیں گے، ہر ایک کے پاس پہنچیں گے، بلکہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کام میں ہماری مدد کریں۔ آپ گلی گلی جائیں، محلے محلے جائیں، بستی بستی پہنچیں، دکانداروں کے پاس جائیں، وکلا کے پاس جائیں، تاجروں کے پاس جائیں، علماء کرام کی خدمت میں جائیں، طالب علم ہیں، جو ملے آپ مدارس میں جائیے اور سب کو اس کے اوپر جمع کر لیجیے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ مینڈیٹ لوگوں کا ہمیں ملے گا انشاءاللہ، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی یا تو سندھ اسمبلی کے بیٹھ جائے گی جا کر اور کہیں گے کہ ایکٹ تبدیل کرو، یا وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ جا کر بیٹھ جائیں گے، یا اس تحریک کو اس طرح سے آگے بڑھائیں گے کہ ان کو انشاءاللہ مجبور کریں گے کہ کراچی کا حق یہ کراچی کو دیں اور اس قبضے کو ختم کریں جو انہوں نے زبردستی جو ہے ہمارے پیپلز پارٹی نے مسلط کر۔ ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ، باقی اللہ پہ چھوڑیں گے، اپنے حصے کا کام کریں گے۔ تو ہم یہ ریفرینڈم کرنے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ عبدالجمیل صاحب ٹاؤن ناظم ہو، ناصر انصاری صاحب یوسی ناظم ہو، چیئرمین ہو، اور ان کے پاس بجٹ نہ ہو، اور جب آپ ان کے پاس پہنچے تو کہ میں کام کر ہی نہیں سکتا، میں کچرا صاف کر ہی نہیں سکتا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ گھر بیٹھ جائیں گے؟ بجٹ نہیں بھی ہوگا تو یہ نکل پڑیں گے، یہ احتجاج کریں گے، یہ لڑیں گے، یہ مریں گے اور آپ کا مسئلہ حل کروانے کی کوشش کریں گے۔ یہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، یہ فران بیگ ہو یا نعمان ہو یا یہ جتنے ہمارے نوجوان، کسی کو بھی ہم کھڑا کریں
جس کو بھی ہم آپ کا نمائندہ بنائیں. یہ میں جانتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے لوگ اگر منتخب ہوں گے تو وہ سیاست بازی نہیں کریں گے, وہ کام کریں گے اور سب کے لیے کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ کچھ پارٹی کا, یہ ایم کیو ایم کا ہے, یہ پی ٹی آئی کا ہے. جس کا مسئلہ ہوگا اس کا مسئلہ حل کریں گے. اور یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ دعویٰ نہیں ہے, یہ ہماری تاریخ ہے. دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ جو ہوائی باتیں کرتے ہیں, ہم نے تو کیا ہے. جب 2001 میں ہماری بلدیہ میں نعمت اللہ خان صاحب آئے تھے تو آپ کے خیال میں کیا ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ جو ایم کیو ایم کے لوگ ہوں گے ان کے گھر کے سامنے صفائی نہیں ہوگی, وہاں پارک نہیں بنے گا؟ سب کچھ کیا تھا الحمدللہ, اور سب کے ساتھ کیا تھا. بلکہ آپ کو یاد دلاؤں, جب 92 میں آپریشن ہوا, فوجی آپریشن پہلا, تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ حالانکہ ہم نے بڑے زخم اٹھائے ہوئے تھے, بڑے شہید تھے ہمارے, لیکن جب فوجی آپریشن ہوا تو پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب اور سید منور حسن صاحب یہ کہتے تھے کہ فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. اور اس وقت وہ جو مخلص لوگ تھے, وہ لوگ جو بے گناہ لوگ تھے, وہ کسی طرح سے رینجرز کے یا پولیس کے اطاعت میں آتے تھے تو یہ مرزا لقمان بیگ شہید ہوتے تھے اور اسلم مجاہد ہوتے تھے کہ جو ان لوگوں کو چھڑوا کے لاتے تھے. ہم نہیں تعصب پہ یقین رکھتے, ہم نفرتیں نہیں پھیلاتے اور نہیں دیکھتے کہ لوگ ہمیں کیا بدل دیں گے. میں تو آپ سے کہتا ہوں ہم اپنے حصے کا کام کریں گے, اور آپ ہماری حمایت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یا آپ کے ظرف پہ ہم چھوڑتے ہیں یا آپ کو چھوڑتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. ہم اپنے حصے کے چراغ جلائیں گے انشاءاللہ, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوست, آپ سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ پوری تحریک, اس تحریک میں آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. اس شہر میں جب جماعت اسلامی نے کام کیا ہے, اس شہر آگے بڑھا ہے. اس 30-35 سال میں سے بھی جو 4 سال کا وہ دور تھا, اس میں ماڈل پارک بنے تھے نا, 32 کالج بنے تھے, پانی کے 3 کا منصوبہ مکمل ہوا, اس کے بعد سے قطرہ پانی کا اضافہ نہیں ہوا ہے. کتنی لوگ دعوے کرتے ہوں اور باتیں کرتے ہوں, پانی یا تو افغانی صاحب کے زمانے میں بنا, درمیان میں 100 ملین گیلن آیا, پھر کہ 300 ملین گیلن, اور اس کے بعد ٹائم فش 15 سال سے 1 قطرہ پانی کا اضافہ بھی اس شہر کے اندر نہیں ہوا. حکومتوں میں سب شامل رہے. تو بھائی یہ تو دھوکہ تو نہ دو کہ بہت کام کیا ہے, پانی آپ نہیں دے سکے, سیوریج کا نظام نہیں ہو سکا. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مل جل کر ان سب مسئلوں کو بھی حل کریں گے. لیکن اس شہر کا جو مردم شماری کا معاملہ ہے, اختیار کا معاملہ ہے, ملازمتوں کا مسئلہ ہے, اور یہ کہ الیکٹرک کی صورت میں جو ہم پر ناگ مسلط ہے, اس کے خلاف تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی نے آواز دی, اور پھر آہستہ آہستہ وہ آواز بڑھتی چلی گئی, اور اب نیپرا بھی, اور اب سپریم کورٹ میں بھی اس کی گونج ہے. اور میں انشاءاللہ آپ سے کہتا ہوں کہ کیا ہوا کام ضائع نہیں جاتا. جس محنت کے ساتھ ان نوجوانوں نے دھرنے دیے ہیں, کام کیا ہے, لوگ ساتھ آئے نہیں آئے, کوریج ملی نہیں ملی, لگے رہے, اور آج اس پوزیشن میں ہے کہ کے الیکٹرک کو ہم نے ڈیفینسو کیا ہوا ہے. اب اس کو فرار کا موقع دینے کے لیے عمران خان صاحب نے تابش گوہر, جو پہلے ان کا سی او اور چیئرمین تھا, اس کو دوبارہ اپنی ٹیم کا حصہ, ویسے الحمدللہ ہمارا ایماندار وزیر اعظم سارے چوروں کو اکٹھا کرنے میں ماہر ہے, سارے چوروں کو ملا کر اپنے ساتھ ملاتا ہے, اور خود بہت ایماندار ہے. وہ بھائی اس کو لائے کہ جب ہیٹ ویو آ رہی تھی 2015 میں, تو ہیٹ ویو آ رہی تھی, لوگ مر رہے تھے, یاد ہے آپ کو, ہیٹ اسٹروکس ہزاروں لوگ مر گئے تھے اس شہر میں. اور نیپرا کی رپورٹ ہے, ہماری نہیں ہے, نیپرا کی جو ریگولیٹری اتھارٹی, اس کی رپورٹ ہے کہ کے الیکٹرک نے اپنے آئل والے پلانٹ بند کر کے رکھے, لوگ مر رہے تھے اور یہ پلانٹ نہیں چلا رہا تھا. یہ رپورٹ میں ان کی موجود ہے. اور کون سی او تھا؟ وہی تھا جو اس وقت آنکھ کا تارا عمران خان کا تابش گوہر, یہی تابش گوہر سی او تھا. یہ تو میں نہیں بتا رہا ہوں کہ اس کا بھتیجا بن جاتا, لیکن یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ ان کی آنکھ کا تارا ہے. اور نیپرا کی رپورٹ میں موجود ہے کہ کے الیکٹرک نے تابش گوہر کے زمانے میں انہوں نے خاص طور پر اپنے لوگوں کو ہدف دیا کہ ہمیں اتنی ریکوری چاہیے, اس میں آپ کو بل بڑھانا پڑے تو بڑھائیں. یہ ای میل لیک ہو گئی, اور پھر 18 مہینے اس پہ تحقیقات ہوئی, اور پھر بالآخر انہوں نے رپورٹ دی کہ ایسا کیا گیا ہے. آپ کی اور میری جیبوں پہ ڈاکہ ہر مہینے پڑتا ہے, میٹر ٹیسٹ چلتے ہیں, اور ان کو کوئی اس لیے نہیں پوچھتا کہ جو سب سے زیادہ ایماندار بنتے ہیں وہی سب سے زیادہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو پہلے ہی اس کو لانے والوں میں تھے, نون لیگ نے بھی اس کو سپورٹ کیا, ایم کیو ایم تو خیر شروع سے ملی ہوئی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کہاں جائیں؟ ہم نے آواز اٹھائی, مسلسل جد و جہد کی, اور انشاءاللہ اب سپریم کورٹ میں کیس لگے گا. جماعت اسلامی کی پٹیشن موجود ہے, ہمارے جو ہے وہ چیف
جسٹس صاحب نے کہا کہ جماعت کی پرانی پٹیشن کو بھی اس میں کلب کر دیا جائے، اور ہم نے فریش پٹیشن بھی دی ہیں، اور انشاءاللہ ان کا لائسنس کینسل کروائیں گے۔ آپ کے ساتھ مل کر بھی یہ کام ہوگا اور کورٹ کے اندر بھی یہ کام ہوگا، اور پھر اس کے بعد سرکاری تحویل میں لیں، شہری حکومت کا اس میں ایک شیئر رکھیں، پھر آپ مختلف کمپنیوں کو بلائیں، لیکن اس طرح کی کمپنی کی جو لوٹ مار کرے، اور اب یہ چاہیے رہے کہ اس کو فرار کا موقع دیں، نئی کمپنی لے آئیں، اور ان کی جو 200-300-400 ارب روپے کی جو لائبلٹی ہے، جو ہمارے پیسے ہیں، اس کو عمران خان چاہ، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح ان کو فرار کا موقع دیں اور ٹرانسفر ہو جائے شیئر، تو ان کا دوست عارف نقوی بھی بچ جائے، جو بینک کرپٹ ہو چکے ہیں وہ بھی بچ جائے، اور نئی کمپنی تازہ دم آ کر ہمیں لوٹنے لگے، اور وہ جو پیسے ہیں وہ وفاقی خزانے سے دیے جائیں۔ اس کام کے لیے تابش گور کو لایا گیا ہے، نہیں کرنے دیں گے عمران خان صاحب، نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کرو گے تو پھر دیکھنا کہ جو کیا بنتا ہے۔ اس لیے یہ جو دھوکے بازی قوم کے ساتھ کر کے لوگ براجمان ہیں، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگ اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ بھائی ایک آتا ہے کہتا ہے، وہ شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں آئے کہنے لگے کیا بنا دیں گے اس شہر کو؟ پیرس بنا دیں گے، ایک کہتا ہے نیو یارک بنا دیں گے، ایک کہتا ہے ہم لندن بنا دیں گے۔ او بھائی ہمیں ہمارے کراچی کو کراچی بنا دو، بس ہمیں ہمارا کراچی دے دو، ہمیں نہیں چاہیے لندن اور نیو یارک، ہمیں ہمارا شہر دے دو، اور اس شہر کو اس کی اصل کی طرف لوٹاؤ، جو تعمیر اور ترقی اور تہذیب اور اقدار، یہ جو نقصان ہمیں ہو گیا ہے ویلیوز کا، اقدار کا، تہذیب کا اور شائستگی کا بحران، ہمارے نوجوانوں کے اندر ہمیں وہ ساری صفات پیدا کرنی ہے، ہمیں ان کو ایک بہترین اور منظم جو ہے وہ ایک قوم کے اندر ڈھالنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں، آپ تعاون چاہتے ہیں، اہلیانہ لانڈی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی اس تحریک کا آپ حصہ بنیں، آپ کا کسی سے تعلق رہا ہو، آئیے جماعت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں، آگے بڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا۔ آپ تمام منتظمین کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے آج یہ خوبصورت تقریب سجائی ہے۔ وآخر دعوانا